अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाश भी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनेगा या नहीं बनेगा, इसको लेके रूमर्स अरसा दराज से चल रहे हैं, लेकिन एक मेंटल फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के वोटर सपोर्टर में बन चुका है। जिस तरीके से 9 नवंबर सवाबी की मीटिंग जाती है, सबसे पहले तो इसको आपने जलसा या एहतजाज नहीं कहना है। 9 नवंबर को अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के जो ऑर्डर्स थे उसके मुताबिक इसको एक मीटिंग का नाम दिया गया था कि इसमें लोग इकट्ठे होंगे, क़यादत इकट्ठी होगी, वो डिसाइड करेगी डू और डाई कॉल देने के लिए कि जी इस दिन निकलना है, ये हम जो है मामला इस तरीके से लेकर चलेंगे और इमरान खान जेल से निकलेगा या हम गोली खाएंगे, इनमें से कोई एक चीज़ होगी। लेकिन उस सारी चीज़ के अंदर जो है अली अमीन गंडापुर ने एन मौके के ऊपर जो है फिर से एक इनडिसिसिव बगैर नतीजे के जलसे को एंड कर दिया। जितने भी अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज जलसे लीड किए हैं, उन सब में आप ये खुद भी आप देखते आए हैं कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। वो उसको इनडिसिसिव ही ख़त्म करते हैं, बगैर नतीजे के ही जो है उसको ख़त्म किया जाता है। इस वक्त पीटीआई के जर्नलिस्ट और उनकी क़यादत जो है वो थोड़ी सी आपस में कशीदा होती जा रही है। लेकिन वही बात जो ज़रूरी है करने की कि एक मेंटल फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के वोटर सपोर्टर के दरमियान मौजूद आ गया है। ये ऐसा नहीं है कि जी किसी जर्नलिस्ट ने कह दिया पीटीआई के तो मामलात ख़राब होने शुरू हो गए हैं। इस वक्त समी इब्राहिम साहब की तरफ से सबसे पहले बात की गई थी कि इमरान खान ने कहा कुछ था कि जी इस मीटिंग में आपने बड़े ऐलानात करने हैं, लोगों को बताना है, लेकिन उल्टा अली अमीन गंडापुर फिर से जो है वो अपनी ड्रामेबाजियाँ करके गोली खाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये बातें करके जो है वो घर भाग जाते हैं। इसमें सलमान अकरम राजा ट्वीट करते हैं कि ये नामुमकिन है कि इमरान खान साहब कोई हदायत करें और लीडरशिप उससे बरक्स कोई कदम उठाए। खान साहब को अब डॉन अखबार तक रसाई है, उनकी अहलिया और बहनें उनसे हर हफ्ते मुत्तैद बार मिलती हैं। सवाबी जलसे और एहतजाज की तारीख के बारे में झूठा बयानिया जिसने भी बनाया है खान साहब का खैर ख्वाह नहीं है। एक और ट्वीट जो है वो करते हैं जिसमें उनका कहना था कि चंद मिनट कबल इमरान खान साहब से अडियाला जेल में के बाहर मुलाकात हुई है। अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है और मैं बाहर निकला तो वहाँ मौजूद सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में खान साहब ने कहा कि सवाबी में नवंबर में मुल्क की एहतजाजी तहरीक का ऐलान उनकी हदायत के मुताबिक था। मुतय्यन तारीख का ऐलान अब इमरान खान साहब खुद करेंगे। यानी कि पहले इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब को ड्यूटी दी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप तारीख का ऐलान करेंगे, आप ऐलान करेंगे हर इंपॉर्टेंट जो आगे का लाया अमल है उसका। लेकिन इस वक्त इमरान खान ने कहा है कि मैं खुद ऐलान करूँगा जो भी अपडेट या जो भी हमने आगे काम करना है। एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है जी शाबिर डार, वो कहते हैं कि सवाबी जलसे को लेकर इमरान खान आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। उनके तासुरात और गुफ्तगू से वाज़ेह था वो खुश नहीं है। लीडरशिप पर एतमाद का इजहार तो किया लेकिन पार्टी की फैसला साजी पर इत्मीनान में नहीं लग रहे थे। अब ये चीज़ तो इमरान खान अरसा दराज से करते आ रहे हैं कि वो जेल के अंदर हैं, एक बहुत वीक पोजीशन है उनकी क्योंकि वो ग्राउंड में खुद तो प्रेजेंट हो नहीं सकते, इसलिए उनको डिपेंड करना पड़ रहा है इस इनकॉम्पिटेंट पीटीआई लीडरशिप के ऊपर जो पार्लियामेंट के मज़े कर रही है। और मोस्ट प्रोबेबली हाफ ऑफ देम आर सोल्ड आउट्स, हाफ ऑफ देम जो है वो बिक चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत डिसअपॉइंटेड थे। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की भी बहुत सी मिस्टेक्स बहुत देर तक उनको कवर अप किया कि नहीं उसका ये मतलब नहीं था या जो भी है। फिर इवन आप फवाद चौधरी को लेकर भी इमरान खान साहब ने बड़ा जो है सोचा समझा वो जो है वो रिप्लाई देते हैं, अपने इवन तासुरात को कंट्रोल में रखते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि जेल में आप वहाँ की जो है मुश्किलात भी बर्दाश्त करें, फिर बाहर निकल के आप पीटीआई की हरकतें देखते हैं। अगर इस वक्त इमरान खान ये कह दें कि नहीं मैं इस क़यादत से खुश नहीं हूँ, तो ये ज़्यादा बड़ा नुकसान दे सकती है चीज़। ये बिल्कुल ही पीटीआई हाथ से निकल जाएगी अगर इस तरह की कोई वो बात कर दें, तो बहुत मुश्किल और वाइजली उनको और इस पुअर लीडरशिप के साथ चलना पड़ रहा है। बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज वट्टू साहिबा, वो कहती हैं कि जी खंबों को अच्छा सबक सिखाया है अवाम ने, इनको इनकी औकात बता दी कि तुम बस खंबे हो, जो भी तुम कर लो तुम्हारा -1 फॉर्मूला अवाम ने कामयाब नहीं होने देना। खंबो बता दो अपने हैंडलर्स को कि अब तुम लोगों को अवाम खंबा ही समझेगी और तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं ये कौम, और यही तुम्हारी हरकतें रहीं तो ऐसा तूफान आएगा कि तुम सब जो है वो जड़ से उखड़ जाओगे। ये बुशरा बीबी की बहन ट्वीट कर रही है। खंबा कौन है? बेसिकली ये कहा जाता था कि इमरान खान खंबे को भी अगर इलेक्शन में खड़ा कर दें वो जीत जाएगा, और खंबा बेसिकली शेर अफजल मरवत और ये गौर अली खान, उमर अयूब, इस तरह के लोग हैं जिनको सिर्फ इमरान खान के नाम पे वोट मिला है। इनकी परफॉर्मेंस भी ज़ीरो थी और ज़ीरो है, ना ही वो अच्छे लॉयर्स हैं ना ही ये लोग अच्छे सियासतदान हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो खंबे हैं और बिक चुके हैं
اپنے ہینڈلرز کو بتا دو جا کے کہ یہ ڈرامے بازی نہیں آ چلنی، -1 فارمولا جو عمران خان کو مائنس کر کے تم لوگ پی ٹی آئی بنانے کی کوشش کر رہے ہو. ابھی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی ووٹر سپورٹر میں کہ علی امین گنڈا پور کو یہ عمران خان کی جگہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی بندے کو یہ کسی طرح ریپلیس کر سکے. یہ کام انہوں نے شیر افضل مروت کی دفعہ بھی کوشش کی تھی، اس میں یہ ناکام تو ہوں گے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی بندہ اس وقت کوئی کام نہیں کر رہا. سمیع ابراہیم کو اگر آپ لیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ عمران خان کے کیمپ کے جرنلسٹ ہیں، صحیح بات ہے، لیکن ان کی جو بات تھی وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ ایک بندے نے اپنی طرف سے جو ہے کوئی بات بول دی، جیسے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ جی تھائرائڈ کینسر ہے ان کو، اس لیے وہ سوئٹزرلینڈ گئی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے، ابھی تک رپورٹس کے مطابق تو ایسا نہیں ہے، گاڈ فاربڈ. لیکن ابھی عمران خان کے علی امین گنڈا پور کے یا پرانے اگر بیان دیکھیں، علی امین گنڈا پور کی اپنی خود کی اٹھا کے آپ دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 9 نومبر سوابی میں سب نے اکٹھے ہونا ہے، ہم ڈو اور ڈائی کی فائنل کال دینے جا رہے ہیں. فائنل کال ہے جی، آخری کال ہے، اس کے بعد تو بس ڈو. آپ دیکھیں تو ہم نے تو ہر چیز اڑا کے رکھ دینی ہے، عمران خان جیل سے باہر ہوگا. لیکن یہ باتیں کر کے آپ جا کے دیکھیں کس طرح کا ایک ڈرامہ علی امین گنڈا پور نے روز کا لگایا ہوا ہے. ان کی شکل دیکھ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا دبنگ بندہ ہے، ان سے زیادہ ویک، ان سے زیادہ ڈرپوک اور ان سے زیادہ دوگلا بندہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں میرا خیال ہے کمپٹیشن کے اندر ہی موجود ہے، کیونکہ سارے ہی لوگ اس طرح کے ہی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کیئر ٹیکر لیڈرشپ کے اندر. بیسیکلی اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو امپورٹنٹ ٹاسک دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد آپ اگر ان کا جو ہے ان کی اٹینشن اپنی طرف چاہتے ہیں تو the thing you have to do is get out of the house. آپ کو پروٹیسٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اس طریقے سے یہاں پر حالات جو ہے وہ کرنے پڑیں گے کہ گورنمنٹ سبوٹاج ہو جائے، آپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ گھٹنوں پر آ جائے آپ کی بات ماننے کے لیے، عوام اس طریقے سے جو ہے وہ گھروں سے نکلے. عمران خان کے لیے اگر آپ ایک پازیٹیو ڈیسیجن چاہتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کی یہ لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں بھی بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہیں کہ ایک کھمبے ہیں اور یہ اپنے ہینڈلرز جو ہیں ان کے آرڈرز کے مطابق چلتے ہیں، تو ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے کسی جلسے کو سکسیسفل نہیں ہونے دینا. آپ نے اس وقت اس طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا ہے کہ آپ یو ایس اے کی جو گورنمنٹ ہے اس کی نظروں میں مت آئیں، اور اس طریقے سے یہاں پر آپ نے ماحول نہیں بننے دینا کہ جی عمران خان کے لیے جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن لینے کے بارے میں سوچیں یا گورنمنٹ کو پریشر کرنے کے بارے میں سوچیں، یا پھر وہ اس بارے میں سوچنا شروع کریں کہ جی فوج کو کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گئی ہے، عمران خان کو اب جیل سے نکلنے دو. تو یہ جو پی ٹی آئی کی یہ والی لیڈرشپ ہے اس وقت اس مسئلے میں پھنس چکی ہے کہ ایک طرف عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے تو عوام نے ان کو منہ نہیں لگانا، اور اگر یہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں اور کسی سکسیسفل کو کسی جلسے کو سکسیسفل بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی نظریں اس طرف آئیں تو پھر بھی ان لوگوں کو بڑے مسئلے ہیں، پھر ڈرتے بہت ہیں یہ لوگ. تو اس وقت یہ ہے آپ کی پی ٹی آئی کی کیئر ٹیکر لیڈرشپ اور تمام لوگ اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں، یہ یاد رکھیں. جہاں تک اس وقت عدلیہ کی بات ہے تو اس میں ایک ضروری چیز ہوتی ہے جس میں سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے جیسے امین الدین خان کے چیمبر میں ہونے والے اجلاس میں آرٹیکل 191A کے تحت مقدمات کی کلر کوڈنگ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آئینی بینچ کم از کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا، 3 رکنی کمیٹی بینچ بنائے گی. جسٹس امین کی سربراہی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ جو ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے آج سپریم کورٹ میں دیے گئے ہیں وہ اس طریقے سے جاتے ہیں کہ جی عدالت میں جو ہے آج ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو دوران سماعت جو ہے جسٹس عائشہ ملک کہتی ہیں کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ میں کیس کی سماعت کر رہے ہیں. آئینی بینچ کے تذکرے پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فی الحال تو کوئی آئینی بینچ نہیں ہے، تو جو یہ غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم کیا کریں یہاں پر، اب کیا پکوڑے کھائیں بیٹھ کے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ یہ جو آئینی بینچ جس کو اس وقت حکومت نے بنا دیا ہے اپنے پسند کے جسٹس کی سربراہی میں، تو کیا صرف وہی ہے؟ اس کے بننے تک ہم غیر آئینی لوگ ہیں، ہماری کوئی ورتھ نہیں، ہم کسی کیس کو نہ سنیں. یہ بات پہلے بھی عرصہ دراز سے اب ہو ہی رہی ہے جب سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم لانی تھی کہ سپریم کورٹ ٹوتھ لیس ہو چکی ہے. سپریم کورٹ میں بس ڈومیسٹک چھوٹے موٹے کیس آیا کریں گے، باقی جتنے امپورٹنٹ کیسز ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی، فارم 45 فارم 47 فارمر پرائم منسٹر عمران خان جیسے بندے کا کیس، جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کے کیسز، امپورٹنٹ کیسز جو ایکچوئل میں ملک کی اسٹیبلٹی اور ملک کی سوورنٹی کے اوپر بیس کرتے ہیں، وہ سارے آئینی بینچ سنے گا اور آئینی بینچ کو لیڈ کرے گا حکومت کا جج. صحیح ہے، یہ ہے صورتحال. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بہت ضروری بات کی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج کو بے شمار اختیارات دیے ہیں مگر دہشت گردی ختم نہیں ہوتی.
اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت سے اختیارات فوج کو دیے گئے ہیں، صرف دہشت گردی سے متعلق نہیں، ریگارڈلس آف دیٹ اس وقت سب سے زیادہ اختیارات اس ادارے کے پاس موجود ہیں، لیکن بہتری نظر نہیں آتی. ڈیفنس سیکیورٹی ان کا شعبہ ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو حالات بگڑتے ہوئے ہی صرف نظر آتے ہیں. ہر روز کسی سیکیورٹی آفیشل جگہ پر جو ہے وہ حملہ ہو گیا، انوسنٹس مر گئے، سیکیورٹی آفیشلز مر گئے. ہو کیئرز؟ نو بڈی کیئر. میں نے آپ کو کل بتایا ہے کہ الجزیرہ نے جو ہے کہا، جو لفظ استعمال کیا وہ تھا بلڈ بیتھ کا، کوئٹہ کے حملے سے متعلق، یعنی کہ خون کی ندیاں بہہ گئیں. یہ وٹنسز کہہ رہے ہیں، یہ الجزیرہ نہیں کہہ رہا، یہ وٹنسز نے بتایا ہے کہ اتنے برے سینز ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے. یہ وہ صوبے کے لوگ کہہ رہے ہیں جو ہر آئے دن کوئی نہ کوئی وائلنٹ اٹیک یا کوئی وائلنٹ سین دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک یو کین ناٹ ایون امیجن کہ کس طریقے کا یہ ایک سیکیورٹی فیلئر تھا آپ کا کوئٹہ میں حملہ. لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو بات کی گئی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اتنے اختیارات ہونے کے باوجود اس طرح کا حملہ ہونا اور ہر روز کوئی نہ کوئی حملہ ہونا، یہ صرف ایک آپ کی فورسز کے اوپر کویشچن مارک ہے، اور یہ انٹرنیشنلی کویشچن مارک فردر بنتا جائے گا. اس کے علاوہ جی لاہور اور دیگر علاقوں میں اسموک کی بدترین صورتحال، جس کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا ہے. مریم نواز صاحبہ سوئٹزرلینڈ میں ہیں، ان کا کہنا تھا، مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 12-13 نومبر کو ہم واپس آ جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ 12 کو وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن ابھی سیٹلائٹ سے لی ہوئی لاہور کی تصویر ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یو کین سی کہ یو کین ناٹ ایون سی the area properly. آپ ایون سیٹلائٹ سے لی ہوئی تصویر میں نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہاں اس وقت ماحول ہے پاکستان کے، پنجاب کے ان شہروں کے اندر. اور جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی وہ غائب ہے. پنجاب کے اس وقت حکومت کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں ہے، جب پاکستان میں پنجاب کے جیسے امپورٹنٹ صوبے میں اور لاہور جیسے شہر کے اندر لوگ جو ہے سفر کر رہے ہیں، مر رہے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے کاموں میں بزی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ اور نواز شریف صاحب، ان کی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. بہرحال جی، یہ جو سیٹلائٹ کا ویو ہے لاہور کا، یہ بہت ہی ہارڈ بریکنگ سینز ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لاہور دا موسٹ پولیوٹیڈ سٹی ان دا ورلڈ کے طور پر موجود ہے. خیر، ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.